ہم نے جہنم کی کھائی کو بہت اطمینان اور آرام سے عبور کیا تھا۔ اسے عبور کر کے میں نے پیچھے دیکھا تو دور دور تک روشنیوں کا ایک قافلہ تھا جو بلند آواز سے یہی دعا پڑھتے ہوئے ہمارے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ جس کی روشنی جتنی زیادہ تیز تھی وہ اتنی ہی آسانی کے ساتھ اس کھائی کو عبور کر رہا تھا۔ سامنے افق پر گویا دروازے سے بنے ہوئے تھے جن سے جنت کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ جنت کے نگران اہل جنت پر سلامتی بھیج کر خوش آمدید کہتے اور جواب میں اہل جنت اللہ کی حمد بجا لاتے۔ ہمارے عین سامنے عرش الہی تھا۔ ہم چلتے ہوئے اس کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ عرش کیا تھا؟ ایک بقائے نور تھا۔ یہ روشنی اور نور کا ایک سیلاب تھا جس کی حقیقت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ یہاں پہنچ کر ہماری اپنی روشنی عرش کی روشنی کے سامنے بے نور ہو گئی۔ عرش کے گرد صف در صف فرشتوں کی قطاریں تھیں جو مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے الحمدللہ رب العالمین کا نغمہ جاں فضا بلند کر رہے تھے۔ ہم بالکل قریب پہنچے تو میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے اپنے بیچ سے جگہ چھوڑ رکھی ہے جس سے گزر کر لوگ قطار در قطار عرش کے نیچے داخل ہو رہے ہیں۔ ہم قریب پہنچے تو آواز آئی، میرے بندو تمہیں خوش آمدید، تم آج ختم نہ ہونے والی بادشاہی میں داخل ہو رہے ہو، اپنے رب کی سلامتی میں تم ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ ہم فرشتوں سے گزر کر آگے بڑھے تو میں نے صالح کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جنت کا راستہ عرش کے نیچے سے ہو کر داہنی طرف مڑ کر آئے گا۔ مگر ہم عرش کے نیچے کیوں جا رہے ہیں؟ براہ راست سیدھی طرف مڑ جائیں؟ صالح ہنس کر بولا، تم ہر بات وقت سے پہلے سمجھنا چاہتے ہو۔ خیر میں بتاتا ہوں، عرش کے نیچے جا کر ہر انسان کا آخری تزکیہ ہو جائے گا۔ مگر تزکیہ تو ہم دنیا میں کرتے تھے۔ تزکیہ یعنی پاکی حاصل کرنا دین کے ہر عمل کا مقصود تھا۔ دین کی پوری جد و جہد اس لیے تھی کہ انسان کا نفس پاک ہو جائے۔ مومن دنیا میں اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھتا تھا، وہ اپنی خوراک کو پاکیزہ رکھتا تھا، وہ عبادات کے ذریعے اپنی روح اور احکام شریعت پر عمل کر کے اپنی معاشرت، معیشت اور اخلاق کو پاک رکھتا تھا۔ شیطانی ترغیبات، نفسانی خواہشات، حیوانی جذبات، یہ سب نجاستیں تھیں جن سے بچ کر بندہ مومن خود کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ دنیا میں اہل ایمان کی کوشش تھی جس کا بدلہ آج رب کی پاکیزہ جنت میں داخلے کی صورت میں دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس پاک جنت میں داخلے سے قبل اللہ تعالیٰ خود اہل ایمان کو پاک کریں گے، جس کے بعد ان کی روح، جسم اور اخلاق ہر ناپاکی سے دھل جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارا جسم جو دنیا میں خون، نجاست، بدبو اور دیگر ناپسندیدہ چیزوں سے بھرا ہوا تھا اب نور سے بھر جائے گا، جس کے بعد تمہارے جسم سے فضلات نکلیں گے، نہ بو آئے گی اور نہ بدبودار پسینہ بہے گا۔ تمہارے سانس کے ساتھ خوشبو آئے گی، بولو براز کی جگہ خوشبودار پسینہ آئے گا۔ تمہارے کان، ناک، آنکھ، منہ اور جسم سے کوئی گندگی نہیں نکلے گی۔ اسی طرح تمہارے دل سے ہر منفی جذبہ جیسے حسد، تکبر، کینہ، پرائی عورت کے لیے شہوت، نفرت، تعصب وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ تمہاری سوچ، نظر، جسم اور روح سب پاکیزہ ہو جائیں گے۔ میں نے خوش ہو کر کہا، سبحان اللہ، پھر تو جینے کا لطف آ جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ تمہاری صلاحیتیں اور طاقتیں غیر معمولی طور پر بڑھ جائیں گی۔ تمہیں نیند کی ضرورت ہوگی نہ آرام کی، تم تھکو گے نہ نڈھال ہوگے، بور ہوگے نہ بیزار ہوگے، ڈپریس ہوگے نہ ٹینشن کا شکار ہوگے۔ تم جتنا چاہو گے کھاؤ گے، جتنا چاہو گے پیو گے، تمہیں بدہضمی نہ ہوگی، نہ بیت الخلا جانے کی حاجت۔ تمہارے اندر طاقت کا خزانہ بھر جائے گا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے،
ہمیشہ جوان رہو گے اور سب سے بڑھ کر اتنے حسین اور خوبصورت ہو جاؤ گے کہ کچھ حد نہیں۔ یہ تمہاری چند اندرونی کیفیت کا بیان ہے، خارج کی نعمتیں اور درجات تو ابھی سامنے آنے ہیں۔ کیا سب کے ساتھ یہی ہوگا؟ ہاں، سب کے ساتھ یہی ہوگا، البتہ جس کے اعمال جتنے زیادہ اچھے ہوں گے اس کی طاقت، حسن اور کمال اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم یہ گفتگو کرتے ہوئے عرش کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ صالح نے یہاں پہنچ کر مجھ سے کہا، عبداللہ اب میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، تم یہاں داخل ہوگے تو جنت کے دروازے پر نکلو گے، میں وہیں دروغہ جنت کے ساتھ تمہیں مل جاؤں گا، تم اطمینان سے آگے بڑھو۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہو گیا۔ میں ایک لمحے کے لیے کھڑا سوچتا رہا، آخر اچانک میرے سامنے ایک دروازہ کھل گیا، آواز آئی، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس طرح کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے، پھر داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ میں ان الفاظ سے حوصلہ پا کر آگے بڑھا اور دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ میری زبان پر بے اختیار یہ کلمات جاری تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں ایک راہداری میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک بہت خوشگوار احساس ہو رہا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ راستہ غیر محسوس طریقے پر دائیں سمت میں مڑ رہا ہے۔ میں کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک رنگ و نور کے مرغولوں نے میرا احاطہ کر لیا۔ قوس و قزح کے رنگ میرے اطراف میں جگمگانے لگے۔ میں پورے سکون و اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ یکا یک نور کی ایک چادر میرے آر پار ہو گئی، اس کے ساتھ ہی میرے وجود کا ریشہ ریشہ لطف و سرور کے احساس میں ڈوب گیا۔ مجھے لگا کہ میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، میرا جسم بالکل بے وزن اور ہلکا ہو گیا۔ مجھے لگا کہ میرا جسم تحلیل ہو گیا ہے اور میں صرف روح کی شکل میں باقی ہوں۔ میں بے خود ہو کر آگے بڑھتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد پھر وہی دودھیا راہداری میرے سامنے تھی اور میں اس میں چلا جا رہا تھا، مگر اب میرے احساسات میں زمین و آسمان کا فرق آ چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکا ہوں۔ قوت، طاقت، سکون و اطمینان اور اعتماد کی ایک ناقابل بیان کیفیت تھی جس میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے ٹھہرنا پڑا۔ میرے سامنے ایک ایسا مقام تھا جہاں سے 8 راستے نکل رہے تھے۔ ہر راستے پہ یہ درج تھا کہ یہ راستہ جنت کے کس دروازے پر نکلے گا۔ میں یہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا لکھا ہے۔ ایک آواز آئی، شہداء کے دروازے سے اندر چلے جاؤ۔ میں نے غور کیا تو دائیں طرف پہلا دروازہ انبیاء کا تھا اور اس کے برابر میں دوسرا دروازہ صدیقین اور پھر شہداء کا دروازہ تھا۔ میں اسی میں داخل ہو گیا۔ یہ بھی ایک راہداری تھی جو ایک دروازے پر ختم ہو رہی تھی۔ میں اس دروازے سے باہر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکل کر کسی چیز کا جائزہ لیتا، میں نے اپنے سامنے صالح کو موجود پایا۔ اس کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا۔ صالح کے بجائے اس نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا اور کہا، السلام علیکم، ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کی اس بستی میں آپ کو خوش آمدید۔ صالح نے مجھے آپ کا نامہ اعمال دیا جس میں آپ کا نام عبداللہ بیان ہوا ہے، مگر اس کے ساتھ اعزازات اتنے لکھے ہوئے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو کیا کہہ کر مخاطب کروں۔ صالح نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، سر دست سردار عبداللہ سے کام چلائیے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کے بعد یہ کہہ کر ان کے استقبال کے لیے بھیجا تھا،
کہ میرا بندہ عبداللہ سردار ہے، اسے لے کر میرے پاس آؤ۔ ٹھیک ہے سردار عبداللہ، ختم نہ ہونے والی بادشاہی میں آنا مبارک ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھ سے معانقہ کیا۔ ہمارے میزبان کا نام کیا ہے؟ معانقہ کرتے ہوئے میں نے صالح سے پوچھا۔ یہ میزبان نہیں، دربان ہے، اور ان کا نام رضوان ہے۔ رضوان ہنستے ہوئے بولے، یہاں میزبان آپ ہیں سردار عبداللہ، یہ آپ کی بادشاہی ہے، ذرا دیکھیے تو آپ کہاں ہیں؟ اس کے کہنے پر میں نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میں ایک بالکل نئی دنیا میں داخل ہو چکا ہوں۔ یہاں آسمان اور زمین بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکے تھے۔ نئے آسمان اور نئی زمین پر مشتمل یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں یقیناً سب کچھ تھا، مگر اس کے حسن اور کاملیت کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میں زندگی بھر ایک قادر الکلام شخص رہا، مجھے زبان و بیان پر غیر معمولی عبور حاصل تھا۔ الفاظ میری دہلیز پر سجدہ کرتے اور اسالیب مجھ پر القا ہوتے۔ خدا نے مشکل سے مشکل حقائق کے بیان کو ہمیشہ میرے لیے بے حد آسان کیے رکھا تھا، مگر اس لمحے مجھے اندازہ ہوا کہ دنیا کی ہر زبان ان حقیقتوں کو بیان کرنے سے عاجز ہے جو میرے سامنے موجود تھیں۔ میں بالکل اسی کیفیت میں تھا جو پتھر کے زمانے کے کسی انسان پر صنعتی دور کے کسی جدید شہر میں اچانک آ کر طاری ہو سکتی تھی۔ جو شخص اپنے غار کو لکڑیاں جلا کر روشن کرتا رہا ہو، وہ اچانک لیزر لائٹ کی قوس و قزح اور ٹیوب لائٹ کی دودھیا روشنی کے جلوے دیکھ لیتا تو کبھی اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں پا سکتا تھا۔ یہی کیفیت اس وقت میری تھی۔ صالح میری بے خودی دیکھ کر بولا، سردار عبداللہ، بے خود ہونے کے لیے ابھی بہت کچھ ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنی منزل کی طرف چلیے۔ رضوان نے ایک راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلیے، آپ کی رہائش گاہ کا علاقہ اس سمت میں ہے۔ ہم آگے بڑھے۔ ایک دبی سرخ رنگ کا قالین اس راستے میں بچھا ہوا تھا، ہم اس پر چلنے لگے۔ اس راستے میں دونوں سمت فرشتوں کی قطار تھی جو ہاتھوں میں گلدستے لیے، ریشمی رومال لہراتے، پھولوں اور خوشبوؤں کا چھڑکاؤ کرتے، سلام و مرحبا کہتے میرا استقبال کر رہے تھے۔ یہ ایک طویل راستہ تھا جو دور تک چلتا چلا جا رہا تھا۔ بچپن میں تصوراتی پرستان اور کوقاف کی کہانیاں شاید سب سنتے پڑھتے ہیں، یہ راستہ ایسے ہی کسی پرستان پر جا کر ختم ہو رہا تھا۔ دور سے اس پرستان کی بلند و بالا تعمیرات نظر آ رہی تھیں۔ یہ عالیشان عمارات اور شاندار محلات کا ایک منظر تھا جو سبزے سے لدے پہاڑوں، اس کے دامن میں پھیلے پانی کے فرش اور نیلگو آسمان کی چھت کے ساتھ ایک خیالی دنیا کی تصویر لگ رہا تھا۔ میں نے رضوان سے پوچھا، اس وقت ان گنت لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے پاس کیا اتنا فارغ وقت ہے کہ سب کو چھوڑ کر میرے ساتھ آ گئے ہیں؟ وہ ہنس کر بولے، یہاں وقت رکا ہوا ہے، آپ یوں سمجھیں کہ دو جنتی جو ایک کے بعد ایک کر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ان کے اندر آنے میں کافی وقفہ ہوتا ہے، اور جو جنتی ذرا کم درجے کے ہیں وہ تو مہینوں اور برسوں نہیں، صدیوں کے فرق سے اندر آئیں گے۔ میں نے صالح کی سمت دیکھ کر کہا، نائمہ؟ میری بات کا جواب رضوان نے دیا، سردار عبداللہ، آپ تو بہت پہلے اندر آ گئے ہیں، آپ کی اہلیہ محترمہ نائمہ اور دیگر لوگ کچھ عرصے ہی میں یہاں آ جائیں گے، مگر اس وقت میں آپ کے کرنے کا یہاں بہت کام ہے۔ آپ کو اپنی جنت، اپنی اس دنیا، اس کی بادشاہی، یہاں کے خدام اور دیگر متعلقہ لوگوں سے واقفیت حاصل کرنی ہے۔ اچھا، یہاں اور کون ہے؟ دیکھیے، یہ آپ کے خدام میں سے چند نمایاں لوگ کھڑے ہیں۔ رضوان کی توجہ دلانے پر میں نے دیکھا کہ فرشتوں کے بعد قطار میں دونوں سمت ایسے لڑکے کھڑے تھے جو اپنی ٹین ایج کی ابتدا میں تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ غلامان ہیں، اور یہی وہ لڑکے ہیں جن کے لیے قرآن نے موتیوں کی اصطلاح استعمال کی تھی۔ یہ واقعتاً ایسے ہی تھے،
بلکہ شاید موتیوں سے بھی زیادہ شفاف اور چمکتے ہوئے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن مجید نے جن حقائق کو بیان کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی، انسانی زبانیں ان کے بیان کے لیے اسالیب، تشبیہات اور استعاروں کا کتنا مختصر سرمایہ اپنے اندر لیے ہوئے تھی۔ آج جو حقائق سامنے تھے وہ بیان کرنے کے نہیں، صرف دیکھنے اور محسوس ہونے کی چیز تھے۔ یہ غلامان بھی ایک ایسی ہی حقیقت تھے۔ فرشتوں کی طرح غلامان بھی پرجوش انداز میں میرا استقبال کر رہے تھے۔ البتہ جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچتا، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا سر جھکا دیتے۔ یہ موتیوں کی ایک لڑی تھی جو میرے استقبال میں پچھی جا رہی تھی۔ قطار جب کافی طویل ہو گئی تو میں نے صالح سے کہا، بھائی یہ نمایاں لوگ ہی اتنی تعداد میں ہیں تو کل خدام تعداد میں کتنے ہوں گے؟ اور اتنے لوگوں کا میں کیا کروں گا؟ صالح کے بجائے رضوان نے، جو اسرار جنت سے زیادہ واقف تھے، جواب دیا، آپ زمین سے آسمانوں تک پھیلی ہوئی ایک عظیم بادشاہی کے سربراہ ہیں۔ ان گنت کام ہیں جو آپ کو اس نئی زندگی میں اللہ تعالی کی طرف سے تفویض کیے جائیں گے۔ آپ ان کاموں کے لیے ان خدام کو استعمال کریں گے۔ یہ آپ کی ذاتی خدمت سے لے کر آپ کی عظیم سلطنت کی بیوروکریسی اور انتظامیہ تک کے سارے فرائض سر انجام دیں گے۔ تو گویا جنت میں بھی عیش و فراغت کی جگہ نہیں ہے، یہاں بھی کام کرنا ہوگا۔ میں نے ہنستے ہوئے تبصرہ کیا، آپ بے فکر رہیں، یہاں کام مشقت نہیں، عیش ہوگا۔ باقی جس عیش و فراغت کو لوگ دنیا میں ڈھونڈتے تھے اس کی بھی یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ مگر یہ کام ہوگا کیا؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ آپ نے بادشاہی میں پیش آنے والے مسائل کے بغیر بادشاہی کرنی ہے۔ باقی اصل حقیقت تو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور وہ دربار کے دن یہ ساری باتیں آپ کو براہ راست خود بتا دیں گے۔ ہم کچھ دور اور چلے تو صالح نے کہا، اب حوریں آ رہی ہیں۔ صالح کے اس جملے کے ساتھ ہی مجھے حوروں کے بارے میں اس کی وہ شاعرانہ تعریف یاد آ گئی جو اس نے میدان حشر میں کی تھی۔ میں اس وقت صالح کی باتوں کو مبالغہ سمجھا تھا، اب محسوس ہوا کہ اس کے بیان میں مبالغہ نہیں، کچھ کمی تھی۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ برتر تھی۔ ہم جیسے ہی ان کے قریب پہنچے تو غلامان کے برخلاف انہوں نے ایک مختلف کام کیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے بجائے دو زانوں بیٹھیں اور کمر کو خم دے کر سر جھکا دیا۔ میں نے رک کر صالح سے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ دیدہ دل فرش راہ کر رہی ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ رضوان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اصل میں انہوں نے آپ کے قدموں کو راحت پہنچانے کے لیے اپنے بال فرش پر بچھائے ہیں، اسی لیے یہ اسی طرح جھکی ہوئی ہے۔ اس کے کہنے پر میں نے غور کیا کہ وہ اس طرح سر کو جھٹکا دے کر جھک رہی ہیں کہ دونوں سمتوں سے ان کے بال زمین پر بچھ کر ایک ریشمی فرش بناتے جا رہے ہیں۔ حسن کی یہ ادا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ میں پورے اعتماد اور وقار کے ساتھ مسکراتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جب میرے قدموں نے ریشمی زلفوں سے بنے اس فرش کو چھوا تو سرور کی ایک لہر میری روح کے اندر تک تیرتی چلی گئی۔ گرچہ میرے جسم پر انتہائی لطیف مخملی اور دیدہ زیب شاہی لباس تھا، لیکن میں نے جوتے نہیں پہن رکھے تھے۔ اس دوران میں رضوان نے مجھے ان حور و خدام کے متعلق مزید بتاتے ہوئے کہا، ان حور و غلمان کے ظاہر سے ان کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیے گا۔ یہ لڑکے اور لڑکیاں انتہائی غیر معمولی قوتوں اور صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ یہ لوگ آپ کے حکم پر زمین و آسمان ایک کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے لیے جام شراب بھرنے کو بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دیا ہے ابھی آپ کو اس کا معمولی سا اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں رضوان کی بات کے جواب میں خاموش رہا۔ میرا دھیان احساس شکر گزاری کے ساتھ
اس ہستی کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا جس نے ایک فقیر اور بندہ عاجز کو بہت معمولی عمل کے بدلے میں اس عزت و سرفرازی سے نوازا تھا۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں خود بھی سجدے میں جا گرا۔ میری زبان پر تسبیح و تمجید کے الفاظ تھے۔ میں اسی حال میں تھا کہ اچانک بارش کے قطروں کی سی آواز آنا شروع ہو گئی۔ صالح نے میری حیرت دور کرتے ہوئے کہا، عبداللہ اٹھو اور اپنے سجدے کی مقبولیت دیکھو۔ میں اٹھا تو ایک حیرت انگیز منظر میرا منتظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ حور و غلمان کے چہروں پر بشاشت اور خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی اور ان کی جھولیاں انتہائی حسین موتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں کچھ نہیں سمجھ پایا۔ صالح نے میری حیرت دور کرتے ہوئے کہا، خدا نے تمہاری طرف سے ان کو بخشش عطا کی ہے۔ تمہاری آنکھوں سے تو آنسو ہی بہے تھے، مگر خدا نے ان کو قبول کر کے موتیوں کی برسات برسا دی۔ یہ ان کے لیے تمہاری آمد پر ایک تحفہ ہے جو ان کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ ہم دوبارہ چلنے لگے اور آخرکار یہ استقبالی قطار ایک بلند و بالا دروازے پر ختم ہوئی۔ ہمارے قریب پہنچنے سے قبل ہی دروازے کے دونوں پٹ کھل چکے تھے۔ یہاں سے رضوان واپس لوٹ گئے اور میں صالح کے ساتھ اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو گیا۔ رہائش گاہ کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ کاٹیج ہٹ، گھر، مکان، عمارت، بلڈنگ، بنگلہ، کوٹھی اور محل، قصر اور شہر جیسے تمام الفاظ میری اس رہائش گاہ کو بیان کرنے کے لیے قطعاً ناکافی تھے۔ یہ تا حد نظر پھیلا ہوا ایک وسیع علاقہ تھا جو سر سبز پہاڑوں، ان پر فلک بوس محلات، ان کے دامن میں میلوں پھیلے باغات، ان کے نیچے بہتی ندیوں اور دریاؤں کا ایک ایسا مجموعہ تھا جن کے بیان کے لیے شاید الفاظ تو وہی ہیں جو میرے ذہن میں تھے، مگر ان کی حقیقت، ان کا حسن اور ان کی شان و شوکت ایک بالکل مختلف چیز تھی۔ میں نے اس وسیع منظر نامے پر نظر ڈالتے ہوئے صالح سے دریافت کیا، اتنے سارے محلات میں سے میری رہائش گاہ کون سی ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ محلات تمہاری رہائش گاہ نہیں، یہ تمہارے قریبی خدام کی رہائش گاہ ہیں۔ تمہاری رہائش یہاں سے کافی دور ہے، تم چاہو تو پیدل بھی جا سکتے ہو، مگر بہتر ہے کہ اپنی سواری میں جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے ایک طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس سمت دیکھا تو ایک انتہائی شاندار مگر قدرے چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا۔ چھوٹا اس دنیا کے حساب سے تھا، وگرنہ پچھلی دنیا کے اعتبار سے یہ کوئی عظیم الشان محل جتنا وسیع تھا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ صالح توجہ نہ دلاتا تو میں کبھی اس کی موجودگی محسوس نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ مکمل طور پر شیشے کا بنا ہوا اور اتنا شفاف تھا کہ اس کے آر پار سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ صالح آگے بڑھا تو میں اس کے پیچھے اس خیال سے چلا کہ اس گھر میں کوئی گاڑی وغیرہ جیسی سواری کھڑی ہوگی، مگر وہ سیدھا مجھے اس گھر کے وسط میں موجود ایک کمرے میں لے گیا جہاں ہیرے جواہرات سے مرصع شاہانہ انداز کی عالی شان نشستیں نصب تھیں۔ صالح نے مجھے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر وہ بولا، یہ تمہاری سواری ہے، تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے گی۔ میں تمہیں تنہا چھوڑ رہا ہوں تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں کے اصل بادشاہ تم ہو۔ تمہیں کسی سہارے، کسی خادم اور کسی فرشتے کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم جو چاہو گے وہ خود بخود ہو جائے گا۔ اب میں تمہیں تمہارے گھر میں ملوں گا۔ قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا وہ باہر نکل گیا۔ صالح کی اس بات پر میں شوق میں آ گیا تھا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جنت میں داخلے کے بعد سے میں ایک مسلسل شوق کی حالت میں تھا۔ ہر لمحے ملنے والی مسرت آمیز صدمات نے مجھے قدرے معاف کر دیا تھا۔ تاہم کچھ دیر میں خود کو سنبھال کر میں سوچنے لگا کہ میں کہاں ہوں اور کیوں ہوں، اور یہ کہ صالح نے مجھ سے ابھی کیا کہا تھا۔ صالح کے الفاظ کو میں نے ذہن میں دہرایا اور اس کی بات کا مطلب سمجھ میں آتے ہی مجھ میں انتہائی غیر معمولی اعتماد پیدا ہو گیا۔ مجھے لگا کہ میری بادشاہی اس لمحے سے شروع ہوتی ہے۔ تاہم سوال یہ تھا کہ یہ گھر یا سواری
چلے گی کیسے؟ میں نے دل میں سوچا کہ سالے نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ رب تو اس لمحے بھی میرے ساتھ ہے جو دنیا میں زندگی بھر میرے ساتھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے بے اختیار قرآن کریم کا یہ بیان یاد آ گیا کہ جنت میں بندوں کی ہر درخواست سبحان اللہ کہنے سے پوری ہو جایا کرے گی۔ میں نے دھیرے سے کہا سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی یہ گھر جو ایک سواری تھا خود بخود فضا میں بلند ہونے لگا۔ میں خوشی سے کھلکھلا اٹھا اور میں نے زور سے پکار کر کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ یہ پیغمبر نوح علیہ السلام کے الفاظ تھے جو آپ نے اپنی کشتی میں بیٹھ کر کہے تھے۔ میری سواری دھیرے دھیرے ایک سمت بڑھنے لگی۔ میں خاموشی سے سر ٹکا کر نیچے پھیلے ہوئے حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے لگا۔ گھر دھیرے دھیرے اڑ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ نیچے شام سا دھندلا پھیلنے لگا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ہر طرف مکمل تاریکی چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی شیشے کا یہ گھر دودھیا رنگ کی اس روشنی سے جگمگا اٹھا جس کا ماخذ اور منبع کہیں نظر نہ آتا تھا۔ اندھیرے میں میرا سفر جاری تھا۔ باہر دور تک گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، مگر اس تاریکی میں کوئی اندیشہ، کوئی خوف نہیں تھا۔ تاریکی کی اس تہ پر دبی سناٹے کی ایک اور تہ جمی ہوئی تھی، مگر اس سناٹے میں بھی کوئی وحشت، کوئی دہشت نہیں تھی۔ اندھیرے کی طرح یہ سناٹا بھی اپنے اندر ایک عجیب نوعیت کا سکون اور سرور لیے ہوئے تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ خاموشی کے بغیر آواز کے نغمے بکھرے ہوئے ہیں جو کانوں کے بجائے دل کے دروازوں سے وجود ہستی پر ہولے ہولے دستک دے رہے ہیں۔ بغیر ساز کے کچھ سر فضا میں بکھرے ہوئے ہیں جو سماعتوں کے در و دیوار کے بجائے شعور کے دریچوں سے میں گدائے دل کی دنیا میں داخل ہو کر محو رقص ہے۔ رہی تاریکی تو مجھے اس کا مقصد صرف ایک نظر آتا تھا، وہ یہ کہ تاریکی اس روشنی کو خوب نمایاں کرتے جو بہت دور فضا میں بلند ایک دیے کی مانند روشن تھی۔ یہ روشنی آسمان کے کسی تارے کی نہ تھی۔ اس وقت زمین کی طرح آسمان بھی تاریکی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ یہ روشنی ایک بلند پہاڑ کی چوٹی سے اٹھ رہی تھی۔ اندھیرے میں یہ روشنی بے حد حسین اور دلکش لگ رہی تھی، اتنی کہ اس سے نظر ہٹانے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس اندھیرے میں دیکھنے کو اور رکھا ہی کیا ہے۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں نیچے کا منظر روشنی میں دیکھ سکوں۔ میں نے سبحان اللہ کہا، جس کے ساتھ ہی تاریکی چھٹ گئی اور نیچے کا منظر صاف نظر آنے لگا۔ نیچے تا حد نظر وسیع اور عریض پھیلا ہوا ایک سر سبز شاداب میدان تھا جس کے عین وسط میں سنگ مرمر کا ایک سفید پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ یہ کسی پہاڑی سلسلے کا کوئی حصہ نہیں بلکہ تنہا و یکتا سنگ مرمر کا ایک بلند ٹیلہ تھا جو زمین کے سینے میں کسی تنہا ستون کی طرح استادہ تھا۔ اس پہاڑ کی چوٹی بلند ہوتے ہوتے ایک نیزے کی نوک کی طرح باریک ہو کر ختم ہو رہی تھی، مگر یہ پہاڑ کا خاتمہ نہ تھی بلکہ یہ نوک اس عظیم و شان اور عالی شان محل کی بنیاد کا کام کر رہی تھی جو عین اس کے سرے پر بنا ہوا تھا۔ مجھے یہ منظر حقیقت سے زیادہ کسی مصور کے تخیل کا شاہکار محسوس ہو رہا تھا، اس لیے کہ میدانوں میں ایسے پہاڑ کی اتنی باریک چوٹی اور چوٹی کے سہارے کھڑے ایسے محل حقیقت میں نہیں موجود ہوا کرتے۔ مگر وہ پچھلی دنیا کی باتیں تھیں، اب تو آزمائش اور طبعی قوانین کی وہ سابقہ دنیا ختم ہو چکی تھی، ایک نئی دنیا وجود میں آ چکی تھی جس میں میری بادشاہی تھی اور میں تھا۔ میں نے سوچا انسانی تاریخ ہزاروں لاکھوں برس کا سفر طے کر کے دور توحید میں داخل ہو چکی ہے، جب زمین کا انتظام خدا کے فرشتوں نے سنبھال کر ہر ناممکن کو ممکن کر دیا ہے اور ایک ایسی دنیا بنا دی ہے جس کی تاریکی ہر خوف اور خاموشی ہر اندیشے سے پاک ہے، جس کا اندھیرا چراغاں کا حصہ اور خاموشی موسیقی کا سامان ہوا کرتی ہے۔ میری خواہش پر ایک دفعہ پھر تاریکی چھا چکی تھی،
تاریکی سے مجھے خیال آیا کہ کچھ اہل جہنم کا حال بھی دیکھوں۔ میں نے سبحان اللہ کہا اور اس کے ساتھ ہی میرے بائیں طرف نیچے کی سمت ایک اسکرین سی نمودار ہو گئی۔ اس پر جو منظر نمودار ہوا وہ حد درجے دہشتناک تھا۔ یہ جہنم کے وسطی حصے کا منظر تھا۔ خوفناک اور توانا فرشتے بھڑکتی ہوئی آگ سے چند انتہائی بد ہیبت اور بد شکل انسانوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر باہر نکال رہے تھے۔ ان کے گلوں میں طوق تھے اور پاؤں میں بھاری اور نوکیلی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے کا گوشت آگ میں جھلس چکا تھا۔ ان کے جسم پر تارکول کا بنا ہوا لباس تھا جس سے سلگتی آگ ان کے گوشت کو جلا رہی تھی۔ وہ شدت تکلیف کے بارے چیخ رہے تھے، رو رو کر اللہ سے فریاد کر رہے تھے کہ انہیں ایک دفعہ دنیا کی زندگی میں جانے کا موقع دیا جائے، پھر وہ کبھی ظلم، کفر اور نا انصافی کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گے۔ مگر وہاں چیخنا، رونا اور دانت پیسنا سب بے سود تھا۔ پھر ان جہنمیوں نے چلا چلا کر پانی مانگنا شروع کیا تو فرشتے ان کو گھسیٹتے ہوئے پانی کے کچھ چشموں تک لے گئے۔ یہاں ابلتے پانی سے بھاپ اٹھ رہی تھی، مگر یہ جہنمی اتنے پیاسے تھے کہ اسی پانی کو پینے پر مجبور تھے۔ وہ کھولتے ہوئے پانی کو پیتے اور چیختے جا رہے تھے۔ وہ اس پانی سے منہ ہٹاتے مگر کچھ ہی دیر میں اتنی شدید پیاس لگتی کہ پھر وہ جانوروں کی طرح اسی پانی کو پینے پر خود کو مجبور پاتے۔ اس عمل کے نتیجے میں ان کی چہروں کی کھال اتر گئی اور ان کے ہونٹ نیچے تک لٹک گئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے بے اختیار اللہ کی پناہ مانگی اور اس کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس بدترین انجام سے بچا لیا۔ پھر میں اس منظر کو بھول کر اس جاذب نظر روشنی کو دیکھنے لگا جو پہاڑ کی چوٹی پر بنے میرے محل سے اٹھ رہی تھی۔ میری سواری دھیرے دھیرے اس محل کی سمت بڑھ رہی تھی۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ محل پہنچنے سے قبل ہی میں یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ لوں۔ حسب معمول میں نے سبحان اللہ کہا۔ یکا یک میرا کمرہ سینما گھر میں بدل گیا، مگر اس سینما کا اسکرین سامنے نہ تھا، بلکہ دائیں بائیں، سامنے اور اوپر کی سمت محل کا منظر کسی 3D فلم کی طرح چلنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں خود محل کے اندر موجود ہوں اور سب کچھ دیکھ اور سن سکتا ہوں۔ آج یہاں جشن کا سما تھا۔ بلند پہاڑ کی چوٹی پر میرا یہ شاندار محل بقائے نور بنا ہوا تھا۔ بغیر قمقموں کے پھوٹتی ہوئی روشنیاں اور بغیر کسی شمع کے منور ہوتے فانوس اس شاندار محل کو اندھیرے کے سمندر میں روشنی کا ایک جزیرہ بنائے ہوئے تھے۔ یہ روشنی ہر سمت اور ہر رخ سے پھوٹ رہی تھی۔ یہ روشنی سے زیادہ رنگ و نور اور قوس و قزح کی وہ برسات لگتی تھی جو نگاہوں کے رستے احساسات کی دنیا کو ہر لمحہ ایک نئی لذت سے روشناس کرا رہی تھی۔ روشنی اس قدر نظر نواز بھی ہو سکتی ہے کسی آنکھ نے کبھی اس کا مشاہدہ نہیں کیا ہوگا۔ وقفے وقفے سے یہاں نغمہ آنکھ کا ترنم چھڑتا اور دلوں کے تار چھیڑتا ہوا فضا میں بکھر جاتا۔ موسیقی اس قدر مدہوش کن بھی ہو سکتی ہے کسی سماعت کو کبھی اس کا گمان نہ گزرا ہوگا۔ فضا میں نغمگی کی لہریں ہی معجزہ نہ تھیں، بلکہ دھیمی دھیمی خوشبو کی مہک بھی فضا کو معطر بنائے ہوئے تھی۔ خوشبو اس قدر فرحت انگیز بھی ہو سکتی ہے کسی انسان نے کبھی اس کا تصور نہ کیا ہوگا۔ وسیع و عریض محل کی راہداریوں پر خدام کی چہل پہل بکھرے موتیوں کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ان کے چہروں پر روشنی، لباس میں خوبصورتی، گفتار میں دلکشی اور انداز میں مستدی تھی۔ ان خدام کی منزل محل کے کونے پر بنا وسیع و عریض باغ تھا۔ یہ باغ کیا تھا؟ سبزے، پھولوں اور درختوں کا ایک ایسا گلدستہ تھا جس نے اپنے حسن سے چمن بندی کی ہر انتہا کو مات دے دی تھی۔ ہزارہ رنگ اس باغ میں بکھرے ہوئے تھے۔ صرف ایک سبز رنگ نے اتنی مختلف شکلوں میں اپنا ظہور کیا تھا کہ انہیں گنا نہ جا سکتا تھا۔ بلند و بالا درخت اور ان پر لگے ان گنت اقسام کے پھل، ہر درخت پر مختلف رنگ کے پتے، ہزارہ طرح کے پودے جن پر لگے ہوئے رنگ برنگے پھول و کلیاں،
پھر یہ سب کچھ بے ترتیب نہ تھا، بلکہ اصل حسن اس ترتیب میں ہی تھا جس کے ساتھ ان درختوں، پودوں اور پھولوں کو منظم کیا گیا تھا۔ یہ باغ کسی شاعر کی دل آویز غزل کی طرح تھا، جس میں منتشر الفاظ کو وزن، قافیے اور ردیف کے نظم میں پرو کر ایک شاہکار تخلیق کیا جاتا ہے۔ اس حسین و جمیل باغ کے حسن میں وہ راستے اور روشیں قیامت ڈھا رہی تھیں جو یاقوت، موتی، زمرد، نیلم اور فیروزے جیسے قیمتی پتھروں کے سنگ ریزوں سے بنائی گئی تھیں۔ اس پر مزید وہ نہریں تھیں جو باغ کے درمیان بہتی ہوئی آنکھوں کو احساس لطافت اور ان کے بہنے کی آواز کانوں کو سرور بخش رہی تھی۔ ان نہروں میں کسی میں سفید دودھ، کسی میں جھاگ اڑاتا بے آمیز پانی، کسی میں سرخ ارغوانی شراب اور کسی میں بہتے شہد کی موجیں رواں تھیں۔ ہر نہر سے ایک منفرد نوعیت کی خوشبو اٹھ رہی تھی جو قریب جانے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی۔ نہروں کے ساتھ اور درختوں کے نیچے جگہ جگہ بیٹھنے والوں کے لیے ہیرے اور جواہرات سے جڑے ہوئے تخت، شاہانہ نشستیں، دبیز قالین اور آرام دہ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ خوبصورت روشوں، دلکش نہروں، خوش رنگ پھولوں، خوش نما پتوں اور خوش ذائقہ پھلوں کا نذرانہ پیش کرتا ہوا یہ باغ چاروں طرف سے کھلا ہوا تھا۔ یہاں گہری مگر خوشگوار خنکی چھائی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی ہوا کا کوئی جھونکا اٹھتا اور کسی نئی خوشبو سے اس خنکی کو معطر کر دیتا۔ باغ سے دور تک نظارہ بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ باہر جو اندھیرا ہر منظر کو نگل رہا تھا، یہاں حیرت انگیز طور پر اس کا کوئی اثر محسوس نہ ہوتا تھا۔ دور تک ایک عظیم الشان شہر کی بلند عمارات اور ان میں جگمگاتی روشنیاں تھیں جو رات کے چمکتے ہوئے جگنوؤں کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ آسمان پر بھی چھوٹے چھوٹے تارے جگمگا رہے تھے جن کی دودھیا روشنی نے سیاہ آسمان کو اور حسین بنا دیا تھا۔ ایک سمت میں ایک جگمگاتی ہوئی روشنی تھی جو آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہوئے محل کی سمت بڑھ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ دراصل میری ہی سواری تھی، جیسے خدا کی قدرت سے اندر بیٹھا ہونے کے باوجود میں باہر سے محل کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ باغ کے ایک حصے میں نے سالے کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور دل میں سوچا کہ موصوف مجھ سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکے ہیں۔ وہ جس جگہ بیٹھا ہوا تھا وہ غالباً باغ کا خوبصورت ترین حصہ تھا۔ اس کے ارد گرد فرش شفاف شیشے کی طرح تھا۔ فرش اتنا شفاف تھا کہ دور تک نیچے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ فرش کے نیچے ایک ڈھلتی ہوئی حسین شام کا منظر تھا جس میں سرسبز گھاس اور رنگین پھولوں سے ڈھلے میدان اور ان کے بیچ میں بہتے دریا انتہائی خوش منظر نظارہ پیش کر رہے تھے۔ یہاں سے نظر نیچے دوڑانے پر ایک حسین شام نظر آتی تو ارد گرد ایک مہکتی اور چمکتی ہوئی شب کا منظر تھا۔ نیچے اگر دریا بہ رہے تھے تو اوپر درختوں کی پھلوں سے لدی ڈالیاں تھیں جو اشارہ پا کر نیچے آنے اور من پسند میووں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بے قرار تھیں۔ کچھ خدام ایک کونے پر پرندوں اور جانوروں کا گوشت سلگتی انگیٹھیوں پر بھون رہے تھے۔ ان سے اٹھنے والی اشتہا انگیز خوشبو اس لذت اور ذائقے کا اعلان عام تھی جو کھانے والوں کی بھوک کو کبھی بجھنے نہیں دیتی تھی۔ ساتھ ہی شیشے سے زیادہ شفاف مگر چاندی کے بنے ہوئے جام و سبور اور پیالہ و ساغر بہت نفاست اور خوبصورتی سے رکھے ہوئے تھے، اس انتظار میں کہ محفل کرم ہو اور وہ ساقی گری کی خدمت سے اپنے مالک کے ذوق طلب کی تسکین کریں۔ میں یہ منظر دیکھنے میں محو تھا اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے لیے اجنبی نہیں ہے۔ مجھے یاد آیا کہ میں برزخ کی زندگی میں ان مناظر کو دیکھ چکا تھا۔ اسی اثنا میں مجھے محسوس ہوا کہ سواری کی رفتار دھیمی ہو رہی ہے۔ میں نے اشارہ کیا اور اسکرین غائب ہو گئی۔ میری سواری منزل مقصود پر پہنچ رہی تھی۔ بلندی سے یہ جگمگاتا ہوا محل اتنا حسین لگ رہا تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں یہاں ٹھہر کر یہ منظر دیکھتا رہوں۔ اس منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے میں نے محل کے اطراف میں 2-3 چکر لگائے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ سالے نیچے میرا منتظر ہے۔
اس لیے میں نے اترنے کا فیصلہ کیا۔ میری یہ سواری یا شیش محل اسی جگہ دھیرے سے اتر گیا جہاں صالح موجود تھا۔ میں باہر نکلا تو صالح نے ایک مسرت آمیز ہنسی کے ساتھ میرا استقبال کیا اور پھر بولا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تم اسے عرش سمجھ کر اس کا طواف کر رہے ہو۔ اچھا ہوا تم نے 7 چکر نہیں لگائے۔ اس کے دلچسپ تبصرے پر میں خود بھی اس کی ہنسی میں شریک ہو کر اس سے بغلگیر ہو گیا۔ پھر وہ مجھ سے علیحدہ ہوتے ہوئے بولا، تم پہلے اپنے محل کا معائنہ کرو گے یا کھانے پینے کا ارادہ ہے؟ میں تو اس رہائش گاہ کے حسن سے مبہوت ہو کر رہ گیا ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خوبصورتی اس طرح بھی تخلیق کی جا سکتی ہے۔ عبداللہ، یہ تو صرف آغاز ہے۔ اس وقت سے لے کر دربار والے دن تک جو کچھ بھی تم دیکھو گے، قرآن ان سب کو نزل یعنی ابتدائی مہمان کا سر و سامان کہتا ہے۔ جو کچھ اس کے بعد ملے گا وہ تو نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ کسی دل پر کبھی اس کا خیال گزرا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، یہ باتیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی تھیں، مگر جنت اس سے مختلف ہے جو نقشہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ اس بیان سے کہیں زیادہ خوبصورت جگہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جنت کا قرآن میں ذکر نزول قرآن کے وقت اہل عرب کے ذہنوں میں پائے جانے والے عیش و عشرت کے اعلیٰ نمونے کے پس منظر میں ہوا تھا۔ یعنی جن چیزوں کو اہل عرب زیادہ بڑی نعمت سمجھتے تھے اسی کو بیان کر دیا گیا۔ وہ آدمی بے وقوف ہوگا جو جنت کو صرف انہی تک محدود سمجھے گا۔ تم صحیح کہتے ہو، زمانہ نزول قرآن کے عرب تو شاید ان بہت سی نعمتوں کا اندازہ بھی نہ کر سکتے تھے جو میرے زمانے یعنی انفارمیشن ایج میں ایجاد ہو چکی تھی۔ قرآن مجید نے ان عربوں کی رعایت سے زرعی دور کی رفاہیت اور عیش و عشرت کا نقشہ کھینچا تھا۔ لیکن بھائی، جس سواری میں سوار ہو کر میں آیا ہوں اس نے تو میرے تخیل کو بھی شکست دے دی۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں تم ابھی اور دیکھو گے۔ خیر، یہ بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ میں اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے ارد گرد پھیلے ہوئے حسین ماحول میں کھو گیا۔ میں ایک ایک چیز اور ایک ایک منظر کو اپنی نگاہوں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ صالح نے میری محویت کو دیکھا تو شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، تم غالباً حوروں کو ڈھونڈ رہے ہو۔ وہ تمہارا استقبال کرنے باہر آئی تھی، اب سب اپنی رہائش گاہوں میں لوٹ گئی ہیں۔ البتہ تم چاہو تو میں نے اسے جملہ پورا کرنے کا موقع دیے بغیر پوری سنجیدگی سے جواب دیا۔ میرے زمانے میں انسانیت کے 2 امام ہوا کرتے تھے، ایک امام کارل مارکس جو پیٹ کی زندگی کو اصل بتاتے تھے، اور دوسرے امام فرائڈ جو میں جملہ ادھورا چھوڑ کر لمحے بھر کے لیے رکا، جس پر صالح نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ میں نے بھنے ہوئے گوشت کی اشتہا انگیز خوشبو کو سونگتے ہوئے کہا، میں سر دست امام کارل مارکس کی پیروی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دنیا میں تمام انسانوں کی زندگی وقت کی غلامی میں گزرا کرتی تھی۔ وقت کا پہیہ لمحوں، ساتوں، ایام اور ماہوں سیال کی گردشیں طے کرتا آگے بڑھا کرتا تھا۔ پہروں اور موسموں کی تبدیلی سے وقت کے گزرنے کا احساس ہوا کرتا تھا، مگر اب میں جس دنیا میں تھا وہاں وقت غلام تھا اور انسان آقا۔ لمحے اور ساعتیں، دن اور ہفتے، مہینے اور سال، صدیاں اور قرن، ان کے دن ختم ہو چکے تھے۔ وقت گزرنے کا زمانہ ماضی کی زندگی کی طرح گزر چکا تھا۔ وقت و زمانے کے آثار قدیمہ میں سے اب جو کچھ باقی تھا وہ صرف پہر اور موسم تھے، اور وہ بھی تمام تر ہمارے اختیار میں۔ انسانوں کی سلطنت میں کہیں ہمیشہ صبح کی روشنی چھائی رہتی، کہیں دوپہر کے روشن سناٹے، کہیں سپہر کی دھیمی تمازت، کہیں شام کی پھیلتی ڈوبتی شفق کی سرخی، کہیں آخر شب کی سیاہ خاموشی، اور کہیں فجر کا جھٹپٹا، کہیں بدر کامل کی چاندنی، کہیں تاروں بھری راتیں، کہیں بہاروں کی گھنی چھاؤں۔
اہل جنت کی رہائش گاہوں میں گرچہ موسم بہت معتدل اور خوشگوار رہتا، لیکن لوگوں کے ذوق کی تسکین کے لیے کہیں سانسیں منجمد کر دینے والی سردیاں تھیں تو کہیں صحرائی گرمیاں، کہیں برکھا کی رت تھی، کہیں بہار اور خزاں کے رنگ۔ غرض جو دل چاہے اور جس کی انسان خواہش کرے، وہ پہر اور وہ موسم انسانی تسکین کے لیے موجود تھا۔ میں ایک بہت بڑی سلطنت کا تنہا اور بلا شرکت غیر حکمراں بن چکا تھا۔ ہمدم دیرینہ صالح اس نئے جہان رنگ و بو میں بھی میرا رفیق اور میرا ساتھی تھا۔ اسی نے مجھے بتایا کہ یہ سلطنت وسیع ترین کائناتی نظام کا ایک حصہ تھی۔ اس نئے نظام میں تقسیم اس طرح تھی کہ تمام اہل جنت کی رہائش اسی زمین پر تھی جہاں ہزاروں لاکھوں برس تک انسانوں کی آزمائش ہوتی رہی۔ اہل جنت میں 2 کلاسیں تھیں، ایک عوام اور دوسرے خواص۔ عوام یا کم درجے کے اعمال والے وہ لوگ تھے جنہیں انعام میں ایک یا ایک سے زیادہ ستاروں اور سیاروں کو دے دیا گیا تھا۔ یہ بتانے کی شاید ضرورت نہیں کہ اب یہ ستارے آگ اور اندھیرے کا مسکن نہیں رہے تھے، بلکہ بدل کر حسین جنتوں اور پرفضا وادیوں میں بدل چکے تھے۔ خواص جنت کی حکمراں کلاس تھی۔ اس میں پہلے شہداء اور صدیقین تھے۔ ان کو اربوں کھربوں ستاروں پر مشتمل کہکشاؤں کی بادشاہی اور حکمرانی دی گئی تھی۔ میں ایسی ہی ایک کہکشاں کا حکمران تھا۔ ان سے اوپر انبیاء کرام تھے جو ان گنت کہکشاؤں پر مشتمل مجموعوں کے حکمران تھے۔ سر دست یہ بات ایک راز تھی کہ کس کو کون سی جگہ کی حکمرانی ملنی ہے، وہاں کیا کرنا ہوگا۔ صالح نے مجھے بتایا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دربار کے دن بیان کریں گے۔ اسی روز ہر شخص کو اس کی سلطنت رسمی طور پر دے دی جائے گی۔ فی الوقت تو لوگ صرف زمین پر مقیم تھے، اور بقول صالح کے ان کو جو نعمتیں یہاں مل رہی تھیں وہ بس ابتدائی مہمان نوازی کی نوعیت کی چیزیں تھیں۔ اصل نعمتیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر ان کا گمان گزرا، وہ دربار والے دن کے بعد ہی ملنا شروع ہوں گی، جب رسمی طور پر ان کے اعزازات کا اعلان ہوگا۔ البتہ تب تک لوگوں کو پروٹوکول ان کی حیثیت کے مطابق ہی دیا جا رہا تھا۔ اس پروٹوکول کا اظہار ان تقریبات، مجالس اور دعوتوں میں ہوتا جو اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کے احساس میں کر رہے تھے۔ گو ابھی تک سارے جنتی جنت میں داخل نہیں ہوئے تھے، مگر یہاں بھرپور زندگی شروع ہو چکی تھی۔ پیچھے حشر میں صرف اتنا ہو رہا تھا کہ ایک کے بعد ایک کر کے صالحین جنت میں داخل ہو رہے تھے، مگر یہاں وقت چونکہ رکا ہوا تھا، اس لیے صرف 2 لوگوں کے داخل ہونے کے درمیان بھی ان گنت سال اور صدیاں حائل ہو جاتے تھے۔ میرا اندازہ یہی تھا، اور جس کی صالح نے تائید کی تھی، کہ دربار اسی وقت منعقد ہوگا جب سارے جنتی جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ یہی جنت کی ابتدائی زندگی تھی۔ اسی دوران میں مجلسیں اور تقریبات ہو رہی تھیں۔ زیادہ تر انبیاء کرام ہی تھے جو اپنی اپنی اور دیگر انبیاء کی امتوں کے شروع میں آنے والے صالحین کے احساس میں دعوتیں کر رہے تھے۔ انہی مجلسوں میں میری متعدد لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی۔ میں اگرچہ دنیا میں بہت کم لوگوں سے ملا کرتا تھا، مگر جنت میں آنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں خلاف عادت بہت زیادہ سوشل ہو چکا ہوں۔ اس لیے میرے نئے دوست بننے لگے، لوگوں کے حالات اور ایک دوسرے کی سابقہ زندگی سے آگاہی حاصل ہونے لگی۔ میرے لیے یہ غیر متوقع تو نہیں تھا، مگر پھر بھی مجھے قدر تعجب ہوا کہ ابتدائی کامیاب لوگوں میں زیادہ تر غریب اور پریشان حال لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں بہت پریشانیاں اور دکھ جھیلے، لیکن ہمیشہ صبر و شکر سے کام لیا۔ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ اعلیٰ ترین درجے کے ان ابتدائی جنتیوں میں ایک بات قدر مشترک تھی، یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے، جنہوں نے بدترین حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ کیا اور تسلیم و رضا اور تفویض و توکل کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ اسی دوران میں ایک روز صالح نے میری ملاقات میرے والدین سے کرائی۔ میرے والدین کا انتقال میری پیدائش کے فوراً بعد ایک حادثے میں ہو گیا تھا، مگر جب تک وہ زندہ رہے
پیکر و وفا و طاعت بن کر رہے۔ وہ مجھے بھی خدمت رب کے لیے وقف کرنا چاہتے تھے، مگر ایک ناگہانی حادثے نے انہیں مہلت نہ دی۔ تاہم رب کریم نے اپنے صالح بندوں کی لاج رکھی۔ مشیت الہی زندگی بھر ایک یتیم کے لیے ایسے مواقع پیدا کرتی رہی کہ میرے لیے وہ بننا ممکن ہو گیا جو وہ چاہتے تھے۔ آج جنت میں آنے کے بعد مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں جو کچھ بھی تھا اس کا بنیادی سبب میرے والدین تھے، اور ان کی نیت کی بنا پر میرے ہر عمل سے ایک حصہ ان کو ملا تھا۔ یوں میرے اپنے والدین سے ملاقات رب کی رحمتوں کا ایک اور تعارف بن گئی۔